امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف دوسرے روز آپریشن مکمل کرنے کا اعلان۔ ایکس پوسٹ میں دعویٰ کیا ایران میں مختلف اہداف پر اضافی دفاعی حملے مکمل کر لیے۔ حملے امریکی فورسز اور تجارتی جہاز رانی کو لاحق ایرانی دھمکی کے جواب میں کیے گئے۔ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران پر حملے تھوڑی دیر میں رک جائیں گے۔ ایرانی حکام سے براہ راست بات ہوئی ہے۔ ایرانیوں نے ان سے کہا ہے کہ بمباری بند کر دیں۔ امریکی صدر کا فاکس نیوز سے گفتگو میں دعویٰ، کہا اسرائیل ایران پر ہونے والے ان حملوں میں شامل نہیں۔ ٹرمپ نے ایران پر مزید حملوں کا آپشن کھلا رکھا ہے۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ۔ ایرانی حکام نے امریکی صدر کے دعووں کی تردید کر دی۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ صدر ٹرمپ سے کسی قسم کا رابطہ ہوا، نہ ہی انہیں بمباری بند کرنے کا کہا ہے۔ واضح کیا ٹرمپ کا جھوٹا دعویٰ دراصل ایران کے ساتھ جنگ سے بچنے اور راہ فرار اختیار کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ امریکہ کے ایران پر تازہ حملوں کے اعلان کے بعد ایران کے متعدد شہروں میں دھماکے۔ بندر عباس کے ایئر بیس اور ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ کنگان پورٹ، کشم، مناب اور سیرک دھماکوں سے گونج اٹھے۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران پر حملوں میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایکس پر پیغام، واضح کیا کہ حملے ایران کی مسلسل اور بلا جواز جارحیت کا جواب ہیں۔ مناب کے علاقے کرگان میں جیکٹائل لگنے سے 2 ایرانی زخمی۔ ایران نے امریکی بحری جہازوں کو میزائل اور ڈرونز سے نشانہ بنا ڈالا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عراقی شہر اربیل میں امریکی فوجی اڈے الحریر بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کردستان میں امریکی ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا خلیج فارس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی F-16 طیارے پر میزائل داغنے کا دعویٰ۔ امریکی طیارہ واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ امریکی وزیر جنگ کا ایران کی اہم تنصیبات پر بڑے حملے کرنے کا اعلان۔ خبردار کیا ایران ڈیل کر لے ورنہ طاقتور حملے ہوں گے۔ پیٹ ہیگزٹ نے واضح کیا کہ آبنۂ ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا۔ آبنۂ ہرمز سے ٹینکروں کے ذریعے 100 ملین بیرل تیل گزارنے کا بھی دعویٰ، کہا سینٹ کام نے آپریشن ایپک فیوری اور بحری ناکہ بندی میں بہترین کام کیا۔ امریکہ کے تازہ حملوں کے بعد ایران کا آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاسداران بحریہ کا آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 جہازوں کو ٹارگٹ کرنے کا بھی دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنۂ ہرمز بند کیے جانے کی تردید کر دی۔ دعویٰ کیا آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے، کسی امریکی جنگی بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنایا۔ صدر ٹرمپ کا امریکی فوج کے آبنۂ ہرمز میں خفیہ مشن کا دعویٰ۔ 10 کروڑ بیرل تیل آبنۂ ہرمز سے نکال کر اوپن مارکیٹ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام، رات کے وقت لائٹس بجھا کر جہاز گزارے گئے۔ ایرانی ریڈار سسٹم رات کے وقت کام نہیں کرتے۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ قومی اقتصادی کونسل نے قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 3669 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 1000 ارب روپے ہوگا۔ قومی پیداوار 3.7 اور شرح نمو 4% مقرر کرنے پر اتفاق۔ حکومت رواں مالی سال کے مقرر کردہ معاشی شرح نمو کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ زرعی اور صنعتی شعبوں کے اہداف بھی حاصل نہ ہو سکے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج قومی اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کریں گے۔ ملک میں ترسیلات ضلع کا نیا ریکارڈ قائم۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے مئی کے مہینے میں 4 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ریمیٹنس بھیجی۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق رواں سال ترسیلات زر کا حجم 38 ارب 10 کروڑ ڈالر تک جا پہنچا۔ مظفر آباد کے قریب پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، تمام اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ حیدرآباد میں شادی کا کھانا کھانے سے خواتین اور بچوں سمیت 107 افراد متاثر۔ فوڈ اتھارٹی کھانے کے نمونے تحویل میں لے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہریوں کی حالت خیر کا نوٹس۔
متاثرہ افراد کو بہترین طبی سہولت اور دیکھ بھال کی ہدایت، کمشنر سے واقعے کی مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آج سے 15 جون تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ اور پاکستان نے مالدیپ میں ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا، فائنل میں افغانستان کو 2-0 سے شکست۔ پاکستان کی جانب سے قمر الدین اور ہارون حامد نے گول داغے۔